بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی ہاجرہ کو کچھ خبر نہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کوشش و پنج میں گرفتار اور کس قسم کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ خلیل اللہ نے ان کو ان کے شیر خوار بچے کے ایک سنسان جنگل میں لا بٹھایا، جہاں کوسوں دور آدمی کیا چٹیل میدان بے آب و گیا ہونے کے سبب کسی چرند یا پرند کا گزر بھی کبھی کبھی محض اتفاقیہ ہو جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو سنبھالا اور نہایت صبر و استقلال سے ماں بیٹوں کو ریت پر بٹھا کر رخصتی کی نظر ڈالی، آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہا: اے میرے رب، تیرا بندہ اپنے نور نظر اور اس کی بے کس ماں کو اس بے آب و گیا سنسان میدان میں تنہا چھوڑے جاتا ہے۔ ان بے کسوں کا تو ہی والی اور سنبھالنے والا ہے۔ تو میری ظاہری اور باطنی حالت سے خوب واقف ہے اور تو ہی خوب جانتا ہے کہ یہ عجیب واقعہ کیوں اور کس مصلحت سے واقع ہوا ہے۔ ان کمزور بندی کی حمایت، ان قابل رحم ضعیف جسموں کی پرورش اور ان پریشان صورتوں کی حفاظت تیرے ذمہ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلی جس میں تھوڑے سے چھوارے تھے اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں رکھ کر واپس ہونے کے ارادے سے منہ پھیر لیا۔ بی بی ہاجرہ کو اب تک خبر نہ تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب اپنے شوہر کو جاتے دیکھا تو دوڑ کر دامن کو پکڑ لیا اور نہایت حیرت انگیز آواز سے کہا کہ ہم بے کسوں کو تنہا کس پر چھوڑتے اور تم ہم سے خفا ہو کر کہاں جاتے ہو؟ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے دل پر اس کلام کے سننے سے جو کچھ چوٹ لگی ہوگی، اس کا اندازہ وہی طبیعتیں کر سکتی ہیں جو درد آشنا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل وہ دل نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اپنے یا اپنے بیٹے کی جان کو عزیز سمجھے یا امتحان کے وقت کچھ ملال کا اظہار کرے۔ اس لیے نہایت استقلال کے ساتھ جواب دیا کہ ہاجرہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور خوب سمجھ لو جو کچھ کر رہا ہوں حق تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں، جس کے قبضے میں ابراہیم کی جان ہے۔ بی بی ہاجرہ نے یہ سنا تو فوراً دامن چھوڑ دیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ تاہم جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے رہے، بی بی ہاجرہ ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتی رہی۔ لیکن بعد مسافت ہاجرہ کی نظر کو تھکا دیا اور حضرت خلیل اللہ نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اب وہ نظر شیر خوار بچے پر پڑی جس کی بے کسی و بے بسی کھلی ہوئی حیرت زدہ آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اب بی بی ہاجرہ کے چہرے پر اطمینان اور سکون کے آثار نمودار ہو چکے تھے، جو اپنے مہربان پروردگار پر جان فدا کرنے والے بندے کے چہرے پر شہید ہوتے وقت نمودار ہونے چاہیے۔ غرض بی بی ہاجرہ نے تھیلی کھولی اور چند چھوارے کھا کر مشکیزے میں رکھے ہوئے پانی سے سوکھے لب تر کیے اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے چھاتی سے لگا لیا۔ چند روز گزرے تھے کہ تھیلی چھواروں سے خالی اور مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، اور وہ وقت بہت جلد آ گیا کہ بی بی ہاجرہ کی کمر سے لگے ہوئے پیٹ اور پاپڑی جمے ہوئے ہونٹوں نے تمام اعضاء کو کمزور اور بصارت کو ضعیف بنا دیا۔ ایسی حالت میں دودھ کہاں کہ بھوکے پیاس سے بے تاب بچے کو ایک دو قطرے ہی سے بہلا دیا جائے۔
اس وقت ماں نے حسرت بری نظر سے بچے کو دیکھا اور گھبرا کر اس خیال سے منہ پھیر لیا کہ مصیبت زدہ بچے کی یہ تنگ حالت رنجوں کی ماری ماں کس طرح اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ لیکن یہ بے چینی ایسی نہ تھی کہ بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہونے میں کم ہو جاتی۔ کلیجے میں ایک آگ سی اٹھی جس کے سبب وہ نظر دوبارہ بچے پر پڑی اور حضرت ہاجرہ مایوس اور گھبراہٹ کے جال میں تڑپ کر رہ گئی۔ شیرخوار بچے کے گورے گورے چہرے کا رنگ آنن فانن متغیر ہوتا جاتا تھا اور بھوک کی بے تابی سے روتے روتے آواز پڑ گئی تھی۔ آخر اس جانکنی کے دیکھنے کی تاب نہ لا کر بی بی ہاجرہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اس امید پر کہ شاید کہیں قطرے دو قطرے پانی دیکھ سکوں یا کوئی رستہ چلتا مسافر نظر پڑ جائے کہ اس آخری وقت میں کچھ مدد پہنچے، کوہ صفا پر چڑھی جو وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ریت کا سا ٹیلہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن افسوس، نہ کہیں پانی کا پتہ ملا اور نہ کسی آدمی یا جانور کا نشان نظر آیا۔ بے قرار ماں کو اتنا بھی صبر نہ تھا کہ تڑپتے ہوئے بچے کو اتنی دیر تنہا چھوڑے رکھے کہ اپنی عدم موجودگی میں وہ روح اللہ کے حوالے کرے۔ اس لیے آخری صورت دیکھنے کے خیال سے بے تابانہ نیچے اتر آئی اور بچہ اسی تڑپتی ہوئی حالت میں دیکھ کر پھر گھبرا کر اٹھی اور پہلے ہی خیال میں اس دوسری مرتبہ کوہ مروہ پر جا چڑھی جو کوہ صفا کے سامنے دوسری جانب واقع تھا۔ لیکن وہاں بھی میدان صاف تھا کہ نہ کہیں آب تھا نہ دانا۔ حضرت ہاجرہ کی کوشش تھی کہ میں نور نظر کو روح نکلتے ہوئے اپنی غم زدہ آنکھوں سے نہ دیکھوں، لیکن وہ ماں کی محبت جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور جب تک چھاتی میں خون دودھ بن کر آتا رہا دودھ پلایا، اس محبت کے جوش اور بے چینی نے حضرت ہاجرہ کو 7 بار کوہ صفا پر چڑھایا اور 7 بار صفا سے اتار کر بیٹے کی ایک جھلک دکھانے کے بعد کوہ مروہ پر جا کھڑا کیا۔ گویا 7 مرتبہ ہر 2 پہاڑی کا طواف کرا دیا جو آج تک عمرہ کے نام سے مشہور اور قیامت کے دن تک کامل حج کا جز بن کر رائج رہے گا، جس کا اللہ کے بندوں کو حکم ہے۔ اس طواف کی 7ویں دفعہ تھی اور بی بی ہاجرہ کی آزمائشی مصیبت کا آخری وقت تھا کہ حقیقی خالق برحق خدا کی بے پایہ رحمت کے بحر ذخار نے ابلنا شروع کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر پڑے بے چینی سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور جان توڑ رہے تھے کہ مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے ایڑی رگڑتے رگڑتے زمین سے ایک قدرتی چشمہ نمودار ہوا اور پانی اس طرح ابلنے لگا جیسے بی بی ہاجرہ کا کلیجہ اپنے بچے کی بے تابی سے کوہ مروہ پر امڑ رہا تھا۔ ماں نے اپنی عادت کے موقف اس 7ویں مرتبہ اس پیارے بچے پر گمان سے نظر ڈالی کہ غالباً اس کی روح نکل چکی ہوگی، اور اس مرتبہ میری نظر اسماعیل کے نعش پر پڑی جسے بے کفن مجھے کو اپنے ہاتھوں سے اس چٹیل میدان کے کسی حصے میں مٹی کے نیچے دبانا پڑے گا کہ یکایک وہ مایوس نظر حیرت اور تعجب میں بدل گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے ابلتا ہوا صاف اور شیریں پانی نظر آیا جو در حقیقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالت طفولیت کا ایک زندہ اور برقرار معجزہ۔ بی بی ہاجرہ کی اس مسرت اور فرحت کا اندازہ نہیں ہو سکتا جو مایوس ہوئے پیچھے خلا امید مادہ حیات ہاتھ لگنے پر ان کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ نہایت بے تابی اور شوق کے ساتھ گھٹ گھٹ پینا اور دونوں ہاتھوں سے اس کو اس خیال سے روکنا اور جلدی جلدی اس کی منڈیر کا بنانا شروع کر دیا کہ کہیں بہہ نہ جائے اور ختم ہو جانے والی مصیبت دوبارہ صورت نہ دکھائے۔ یہی پانی آب زمزم کہلاتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر برسبیل تذکرہ فرمایا کرتے تھے،
اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ اس چشمے کو حالہ چھوڑ دیتی تو وہ ایک جاری چشمہ ہو جاتا جو قیامت تک جاری رہتا۔